بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس۔ علامہ اقبال کی نیکسٹ پوئم کے ساتھ آپ کے سامنے ہمیشہ کی طرح علامہ اقبال کی اینیمل امیجری والی مورلسٹک پوائنٹس ہم پڑھ رہے ہیں۔ ایک سیکوینس ہے ہمارا 10 پوئمس کا، اور اس میں ہم آج پہنچے ہیں اے برڈ اینڈ اے فائر فلائی بائی علامہ اقبال۔ یہ وہ پوئم ہے جو ہم سب لوگ اپنے اسکول یا کالج لیول پہ اس سے پہلے ہم لوگ ایک پرندہ اور جگنو کے نام سے ہم پڑھ چکے ہیں۔ اقبال کی جو شاعری ہے وہ مورلسٹک ہے، پیٹریوٹک ہے، موٹیویشنل ہے، کمٹمنٹ دینے والی ہے، یہ ہم سب جانتے ہیں۔ آج کی اس پوئم میں اقبال ہمیں کیا پیغام دیتے ہیں، چلیے دیکھتے ہیں۔ یہ ایک پرندہ ہے جو کہ ایک درخت پہ بیٹھا ہے اکیلا، اور یہ سٹنگ سائلنٹلی، سٹنگ ان آئسولیشن۔ شام کا وقت ہے، ڈارکنیس از ایوری ویئر۔ جیسے پرندے عموماً صبح کے وقت نکلتے ہیں، سارا دن اپنے دانہ دلکا چگنے میں لگاتے ہیں، اس کے بعد پھر وہ واپس اپنے گھروں کو جاتے ہیں۔ تو یہ ایک ایسا پرندہ تھا جو واپس نہیں جا سکا اور ایک درخت پہ بیٹھا ہے، شام کے بعد کا وقت ہے، ڈارکنیس از ایوری ویئر، آئسولیشن اینڈ ڈیسولیشن از ایوری ویئر۔ اب وہ سوچ رہا ہے کہ وہ کیسے وہاں سے اپنے گھر جائے، تو انہی سوچوں میں اور بیٹھا ہے جب اس کے پاس ایک جگنو گزرتا ہے۔ جگنو جو کہ ہم جانتے ہیں اپنی ایک چمک کے لیے، اپنی روشنی کے لیے مشہور ہے۔ جب وہ جگنو وہاں سے گزرتا ہے تو پرندہ اس کے ساتھ بات کرتا ہے۔ The bird notices it lightening brightly while there was no external object or lantern۔ ایکچولی ہوا یہ کہ پرندے کے لیے، جگنو شاید اس نے پہلی بار دیکھا ہو، اسے یہ لگا کہ ایک پرندہ جو کہ اس طرح سے چمک رہا ہے، وہ کیسے چمک رہا ہے، کیونکہ ایکسٹرنل آبجیکٹ بھی نہیں، کوئی وہاں لالٹین نہیں، کوئی روشنی نہیں، کوئی ایسا انتظام موجود نہیں ہے روشنی کا، لیکن ارد گرد روشنی ہو رہی ہے۔ تو وہ کس وجہ سے ہو رہی ہے؟ تو اس کو دیکھنے سے اندازہ ہوا کہ یہ روشنی جو ہے وہ جگنو کیری کر رہا ہے، فائر فلائی جو ہے وہ کیری کر رہا ہے۔ تو وہ پھر اس سے پوچھتا ہے کہ تم اس طرح سے چمک کیسے رہے ہو اور کیوں رہے ہو؟ The bird asked the firefly about the light، کہ میں ایک پرندہ ہوں، اور بھی اینیملز ہیں، اور بھی آبجیکٹس ہیں کائنات میں، کسی اور میں اس طرح کی چمک میں نے نہیں دیکھی، تو آپ کے اندر یہ چمک کیسی؟ The firefly replies that he does not depend on others for light۔ خوبصورت جواب یہ کہ یہ جو روشنی ہے یہ میرے اندر کی روشنی ہے، یہ میں نے کہیں سے لی نہیں، کسی نے مجھے لٹ اپ نہیں کیا، کسی نے مجھے اس قابل نہیں بنایا کہ میں اپنے آپ کو روشنی دوں یا میں اپنی روشنی کریٹ کروں، یہ کہیں اور سے نہیں آئی، یہ میری اپنی روشنی ہے۔ God has blessed me with the light، اور میں اپنی اس روشنی کے لیے میں کسی پہ ڈیپینڈ نہیں کرتا، میں اپنا راستہ خود دیکھتا ہوں، اپنی مرضی سے دیکھتا ہوں، اپنی ڈائریکشن میں دیکھتا ہوں، اپنی مرضی سے چلتا ہوں، اپنی مرضی سے زندگی گزارتا ہوں، سو اپنی ڈائریکشن اور اپنا پاتھ بھی خود ہی چوز کرتا ہوں اور خود ہی چلتا ہوں۔ It is his own innate and internal light۔ اب یہ بھی ایک سمبولک ہے، ایلیگریکل ہے، میٹافوریکل ہے، جو ہم آگے جا کے دیکھیں گے۔ According to firefly, as God has blessed the bird with voice, the firefly is blessed with light۔ اس میں یہ بھی ایک ڈائلاگ کے اندر کنورسیشن کی بات سامنے آتی ہے کہ جو جگنو ہے وہ بتاتا ہے کہ جیسے پرندے کو آواز دی ہے اللہ تعالیٰ نے، ایک میوزیکیلٹی دی ہے، ایک ردم دیا ہے، ایک اس کو گیت گانے کی ایک صلاحیت دی ہے، کائنات میں اور بہت سارے جانوروں کو، پرندوں کو، چرند کو، ہر طرح کے جو لیونگ بینگز ہیں، لیونگ اینیملز ہیں، ایون لیونگ بینگز میں انسان بھی، ہر ایک کے پاس اپنا ایک الگ ٹیلنٹ ہے، ہر ایک کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ودیت کردہ ایک نہ ایک صلاحیت موجود ہے، جس کا اسے بعض اوقات پتہ ہوتا ہے، بعض اوقات نہیں پتہ ہوتا۔ تو اسی طرح کا ایک یونیک ٹیلنٹ جو ہے اللہ تعالیٰ نے جگنو کو دیا ہے روشنی کا، اور یہ روشنی اس کی انیٹ ہے، انٹرنل ہے۔ God has blessed it with that light, and it has used that light in a positive way in order to go forward, in order to move forward positively۔ نظم چھوٹی ہے ہمیشہ کی طرح، اور آپ کو اس کی ایکسپلینیشن اور اس کی جو آپ کو ایکسپلینیشن اور اس کے علاوہ اس کی بہت زیادہ ایلیبوریشن نظر نہیں آئے گی، لیکن پیغام بہت بڑا ہے۔ سب سے پہلا جو پیغام ہے وہ یہ ہے، اس کے انالیسز میں دیکھیں، دیٹ از بیسیکلی اباؤٹ دا کنٹراسٹ بٹوین سائز اینڈ پاور۔ اب ایک جگنو جس کا سائز دیکھیے، امیجن کیجیے ایک مکھی کے سائز کا، یا شاید اس سے تھوڑا بڑا، دوسری طرف ایک پرندہ جس کا سائز بڑا،
اب ایک مکھی کے سائز کا یا ایک عام ایک جو انسیکٹ کے سائز کا ایک جگنو اس کا سائز کیا ہے. دوسری طرف پرندہ. اب پرندے کے پاس اپنا ٹیلنٹ موجود ہے, لیکن it is not the size that matters, it is the capability that matters. The bird, larger and seemingly more powerful, is amazed by the fly's ability to shine in the darkness. اور یہ اس سے وہ بڑا حیران ہوتا ہے, اس سے بڑا انسپائر ہوتا ہے. اس سے اسے یہ بھی پتہ چلتا ہے اور ریڈرز کو بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ پرندہ اڑ سکتا ہے, گا سکتا ہے, ایک جگہ پہ بیٹھ سکتا ہے, اپنے آپ کو ہواؤں میں لے کے پھر سکتا ہے, لیکن روشنی نہیں دے سکتا. وہ جو یونیک ٹیلنٹ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے صرف جگنوں کو دیا ہے. اس لیے یہ ایک کنٹراسٹ دکھایا گیا ہے کہ جو سائز میں چھوٹا ہوگا اس کے پاس ٹیلنٹ بھی یونیک ہو سکتا ہے. سیکنڈ تھیم دیٹ وی میں ڈسکس دیٹ از دی سمبلزم آف لائٹ. لائٹ لٹریچر میں ہم نے بہت دفعہ پڑھا, از اے سمبل آف گائیڈنس, رہنمائی, انسائٹ, فورسائٹ, اور علم کے لیے لگتی ہے, ریئلائزیشن کے لیے لگتی ہے. The firefly's light symbolizes inner strength, wisdom and self-reliance. یہ جو لائٹ ہے یہ اندر کی صلاحیت ہے, اندر کی طاقت ہے, اندر کا وزڈم ہے. وہ وزڈم جو انسان کے اندر ہوتا ہے, جو ایکچولی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا ہوتا ہے, بٹ وہ انسان اس کو استعمال کرتا ہے اور اپنی زندگی کو بہتر بناتا ہے. تیسرا اس کے ساتھ لنکڈ ایک اور تھیم ہے جو شاید اقبال کی شاعری میں سب سے بڑا ہے, سیلف ریلائنس. اس کو اقبال نے خود ہی کا نام بھی دیا ہے. اپنی ذات پر بھروسہ کرنا, اپنی ذات کے اندر اتنا ٹیلنٹ, اپنے ٹیلنٹ کو پہچاننا, اپنی صلاحیت کو پہچاننا, اپنے مقصد کو پہچاننا. انسان کی پیدائش گاڈ کی طرف سے کیوں کی گئی, اس کا لائف کا پرپس کیا تھا, اس کے ذمے ہے کیا, اس کے ذمے اللہ تعالیٰ کے حقوق کون سے ہیں, اس کے ذمے انسانوں کے حقوق کون سے ہیں, اس کے سامنے ایک لارجر پرپس کیا ہے, کنسٹرکٹیو لائف, دوسروں کے کام آنا, ہمدردی, رواداری اور کوآپریشن فار ادرس. تو یہ سب کچھ جو ہے ایک بڑی مختصراً میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ انڈیکیٹ کرتا ہے اقبال کے فلسفہ خودی کو بھی. سو سیلف ریلائنس, اپنی ذات پر اعتماد, اپنی خود اعتمادی, اپنی ذات پر بھروسہ کرنا, اپنی قوت بازو پر بھروسہ کرنا. اور یہ ایک لارجر پیغام ہے جو اس وقت کی مسلمانوں کو اقبال نے دیا, اور اسی پیغام کے ذریعے اقبال نے مسلمانوں سے یہ توقع کی کہ وہ اپنی جدوجہد تیز کریں گے اور ایک علیحدہ ملک کے لیے کوشش کریں گے. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ از اقبال's فلاسفی. اقبال کی فلاسفی بڑی ڈیپ اور ایک دوسری بات یہ کہ بڑی لانگ لاسٹنگ ہے. سیلف امپاورمنٹ کی, انڈیویجول پوٹینشیل کی. He encourages people to look within themselves to find the strength and light needed to navigate life's challenges. اپنی ذات میں, اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. یہ ایک شعر بھی اقبال ہی کا ہے. اپنے من میں, اپنی ذات میں ڈوب کے اپنی ذات میں یہ تلاش کریں کہ آپ کے اندر وہ کون سا پوٹینشیل ہے, آپ کے اندر وہ کون سی پاور ہے. یو ہیو ٹو گو فار یور سیلف امپاورمنٹ, یو ہیو ٹو گو فار سیلف ریئلائزیشن, اپنی سیلف اویئرنیس کے لیے, اپنی خودی کے لیے, اپنی ذات کے لیے. جب آپ انڈیویجولی ٹھیک سوچیں گے, اپنی ذات کو ایکسپلور کریں گے, اپنے ٹیلنٹ کو ایکسپلور کریں گے, تو کلیکٹیولی ایز اے نیشن بھی آپ دوسری قوموں سے بہت بہتر بن کر سامنے آئیں گے. یہی ہمارا مورل لیسن ہے کہ اینڈ پہ یہی ایک مورل لیسن اقبال نے دیا کہ آپ نے اپنی انر لائٹ کو, اپنی سیلف ریلائنٹ بیہیویئر کو بہتر کرنا ہے ان دا فیس آف تمام جو آپ کی ایڈورسٹیز ہیں. ایڈورسٹیز کا جو مقابلہ ہے وہ ہمت, حوصلے اور اپنی اسی جو سیلف ریلائنس اینڈ سیلف ڈپینڈنس ہے اسی سے کرنا ہے. ہم یہاں پر یہ کنکلوڈ کر سکتے ہیں کہ برڈ اور فلائی یہ دونوں میٹافرز ہیں, جیسے میں نے شروع میں بتایا. دونوں میٹافر ہیں. اقبال's فلاسفی آف سیلف ریلائنس اس میں نظر آتی ہے ہمیں, اور سیلف ڈپینڈنس ہے, انر گلو ورسز پاور ہے, ان ایکٹیویٹی ورسز ڈائنامزم ہے. یہ ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, باقی پوائنٹس ڈسکس ہو چکے ہیں. ان ایکٹیویٹی اینڈ ڈائنامزم مینس کہ ایک انڈیویجول میں یا ایک نیشن میں ایک صلاحیت موجود ہے, طاقت موجود ہے, ریئلائزیشن بھی موجود ہے ایون, لیکن وہ اپنے آپ کو ڈائنامک اینٹی میں چینج نہیں کر پاتے. آپ کے اندر صلاحیت ہے لیکن آپ استعمال نہیں کر رہے, آپ پروکریسٹینیشن کا شکار ہیں, آپ سوچ رہے ہیں, سوچتے رہتے ہیں, پلان کرتے ہیں, عمل نہیں کر پاتے.
زندگی عمل سے بنتی ہے. تو اقبال کا پیغام یہ ہے کہ آپ نے اپنی انر گروتھ کو، اپنی انر جو آپ کی گلو ہے، آپ کا جو آپ کی ٹیلنٹ ہے، اس کو آپ نے ڈائنامک ایک پاور میں تبدیل کرنا ہے تاکہ آپ اپنی اصلی ڈائریکشن میں موو کر سکیں. اینڈ اٹس آل اباؤٹ دی ایکسیپٹینس آف چیلنجز. جو چیلنجز کو قوم فیس کرتی ہے ریئلسٹیکلی بہادری سے، وہی قوم، وہی انڈیویجول آگے زندگی میں ترقی کرتا ہے. یہی اقبال کا پیغام ہے اور یہی کرکس آف دس پوئم از. اس کے سمری اور اس کے جو تھیمس اور اس کے ایشوز ہیں وہ ہم نے بڑی ڈیٹیل میں ڈسکس کیے. ایون دین اگر آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں، از دیر اینی کامنٹ اور اینی کویسچن یو مے آسک فریلی. تھینکس فار واچنگ.